بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مٹی کی امانت کی ایک اور ایپیسوڈ۔ تو شروع کرتے ہیں مٹی کی امانت۔ مجیب ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر گیا۔ وہاں 3 افراد بیٹھے تھے۔ صرف ایک ساجد جانا پہچانا تھا، وہ دفتر میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ دوسرے 2 افراد اجنبی تھے۔ اسے دیکھ کر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسمی گفتگو کے بعد ساجد نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ یہ میرے دوست ہیں، غفور اور مہراب علی، آپ کے بہت فین ہیں، لاہور سے آئے ہیں۔ مجیب کسی فین کے روبرو بہت عجیب سا ہو جاتا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اس نے رسمن کہا۔ کیا مشغل ہے آپ کا؟ میں پبلشنگ کا کاروبار کرتا ہوں، غفور نے یہ بات کی، اور یہ میرے دوست وکیل ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجیب نے جا کر دیکھا صاحب چائے اور بسکٹ ٹرے لیے کھڑی تھی۔ وہ ٹرے لے کر اندر آیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ چائے کے دوران میں صرف مجیب کی کہانیوں پر تبصرے ہوتے رہے۔ لگتا تھا مہراب علی اس کی کہانیاں باقاعدگی سے پڑھتا ہے۔ البتہ غفور اس معاملے میں کورا معلوم ہوتا تھا، حالانکہ وہ پبلشر تھا۔ چائے کے بعد غفور نے کہا، مجیب بھائی، ہم صرف آپ کے لیے لاہور سے یہاں آئے ہیں، آپ کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ شاہکار کے دفتر گئے اور ساجد بھائی ہمیں یہاں لے کر آئے۔ مجیب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے حیرت تھی کہ صرف اس سے ملنے کے لیے لاہور سے کراچی آنا کیا معنی رکھتا ہے۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ہم آپ کی کہانیوں کو کتابی شکل میں شائع کرنے چاہتے ہیں، غفور نے کہا۔ یہ ارادہ تو میرا بھی ہے، وسائل ہوتے تو شاید اب تک عمل بھی کر چکا ہوتا۔ یہ سن کر غفور کا منہ اتر گیا۔ اگر ہمیں اجازت دیں تو دیکھیں، میں ڈائجسٹ کی کہانیوں کو ڈائجسٹ کی گیٹ اپ میں شائع کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں بڑے سائز کا خوبصورت کتابی روپ مل جائے، ٹائٹل دل زیب ہو اور گرد پوش کے ساتھ ہو۔ غفور کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہم کتابیں اسی انداز میں چھاپ رہے ہیں، اور اس نے اپنا بیگ کھول کر اپنی شائع کی ہوئی ایک کتاب نکال کر مجیب کی طرف بڑھائی۔ اور ہماری پہلی کتاب ہے یہ، آئندہ کتابیں اس سے بہتر ہوں گی۔ مجیب انور نے کتاب کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، کاغذ بھی عمدہ تھا اور چھپائی بھی۔ 4 کلر کا ٹائٹل بھی آرٹ پیپر پر شائع کیا گیا تھا۔ اس نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہی کچھ تھا میرے ذہن میں۔ تو پھر کیا خیال ہے جناب؟ اس میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجیب نے بلا جھجک کہا۔ میں چھاپنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور آپ چھاپنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ مجھے رائلٹی کے بارے میں بتا دیجئے، غفور نے کہا۔ جب سے کام کی بات شروع ہوئی تھی، ساجد اور مہراب علی خاموش بیٹھے تھے۔ مہراب نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ اس سلسلے میں مجھے تو کچھ معلوم نہیں، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں، پھر بھی آپ حکم کریں۔ میں نے کہا نا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں، اور یوں میں کچھ مانگ لوں اور آپ دے نہ سکیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ آپ ہی بتا دیں، میں جو کچھ کہوں گا وہ شاید آپ کو بہت کم لگے گا۔ بھائی، آپ نے اس کتاب کی جو رائلٹی دی ہے وہی مجھے بھی دے دیجیے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ ساجد نے پہلی بار مداخلت کی۔ غفور نے جیب سے رقم نکالی اور 30,000 روپے گن کر مجیب کو دے دیے۔ یہ آپ رکھ لیں، بعد میں ہم تفصیلات طے کر لیں گے۔ آپ موقع نکال کر لاہور آ جائیے گا، وہاں معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ بھائی، میرے لیے تو وقت نکالنا بہت مشکل ہے، مجیب نے احتجاج کیا۔ وقت نکالیں نا سر، مہراب علی بولا۔ ہم لوگوں کو بھی مہمان نوازی کا موقع دیں، آپ کے تمام اخراجات ہمارے ذمے ہوں گے، غفور نے جلدی سے کہا۔ دیکھیں گے، مجیب نے پر خیال لہجے میں کہا۔ موجودہ کہانی مکمل کرنے کے بعد ممکن ہے میں آ ہی جاؤں، ہماری عزت افزائی ہوگی جناب، غفور نے کہا۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ مجیب نے چھوڑنے نیچے تک گیا۔ واپسی میں بہت خوش تھا۔ کہانیوں کی کتابی شکل میں اشاعت کا اس کا ایک خواب تھا جس کی تعبیر آج مل گئی تھی۔ اس رات ناظورہ بیگم محسوس کر رہی تھی کہ سفیان احمد ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ کوئی خاص بات ہے؟ ناظورہ بیگم پوچھا۔ سفیان احمد نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ان کی شادی کو تقریباً 40 سال ہونے والے تھے، مگر انہیں اب بھی اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ ناظورہ یہ کیسے جان لیتی ہے وہ ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہے تو، انہوں نے بہت آہستہ سے کہا، لیکن ابھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے برابر والے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں روشنی ہو رہی تھی، وہ بچیوں کا کمرہ تھا۔ ناظورہ بیگم نے بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ صفورہ شاید پڑھ رہی ہے، انہوں نے بھی سرگوشی کی۔ وہ سو جائے تو بات کریں گے۔ لائٹ بند کر دو، ناظورہ بیگم نے پوچھا۔ ہاں کر دو، لیکن پھر تم سو جاؤ گی، آپ جانتے ہیں کہ میں بات سنے بغیر سو ہی نہیں سکتی، نیند ہی نہیں آئے گی مجھے۔ ناظورہ بیگم کے لہجے میں خفگی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ بند کر دی اور آ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ برابر والے کمرے میں سلمیٰ تو سو چکی تھی، صفورہ لیٹی مجیب انور کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ بہت عرصے تو وہ مطالعے کی لذت سے محروم ہی ہو چکی تھی۔ ایک تو وہ پورے ارتکاز اور یکسوئی کے ساتھ پڑھ رہی تھی، دوسرے مجیب انور کی یک طرفہ طور پر اس نئے تعلق کی وجہ سے پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہو گیا تھا۔ محبت کا احساس اس قدر توانا تھا کہ وہ کہانی پر داد بھی خود کو ہی دے رہی تھی۔ بالآخر کہانی ختم ہو گئی۔ صفورہ نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی، مگر آنکھوں میں نیند کا وہ نشان تک باقی نہیں تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر کہانی کے بارے میں سوچتی رہی۔ رات گہری آوازیں اور گہری ہوتی گئیں۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ کمرے میں اس کے قریب ہی کسی نے سرگوشی کی ہے۔ وہ واضح نسوانی آواز تھی۔ آپ بتائیے نا۔ صفورہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا،
مگر کمرے میں سلمیٰ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے اسے ہنسی آ گئی۔ وہ کہانی کی سوچوں میں یوں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ اماں کی آواز ہے، اور اماں بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ کچھ اس کی سماعت بہت تیز تھی، کچھ رات کا سناٹا تھا، اس لیے آواز اسے واضح طور پر سنائی دی تھی۔ اس لمحے اس نے ابا کی جوابی سرگوشی بھی سن لی۔ ابھی نہیں، کیا پتہ وہ ابھی جاگ رہی ہو۔ اس پر صفورہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہانی کا طلسم ٹوٹا اور اس نے سمجھ لیا کہ ابا اور اماں کے درمیان اس کے متعلق کوئی گفتگو ہونے والی ہے۔ اس نے دم ساتھ لیا۔ کم از کم 5 منٹ تک خاموشی رہی، مگر رات کے سناٹے میں وہ 5 منٹ 1 گھنٹے کے برابر تھے۔ اس دوران میں اس کا دھیان پھر کہانی کی طرف چلا گیا، مگر سرگوشی کی آواز نے اسے پھر چونکا دیا۔ اس بار ابا بولے تھے، سنو، آج اشفاق میرے پاس آیا تھا دکان پر۔ دوسرے کمرے میں سفیان احمد نے ناظورہ بیگم سے کہا، کون اشفاق؟ ناظورہ بیگم کو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارے وہی اپنا اشفاق قریشی۔ اچھا وہ؟ ناظورہ بیگم نے گہری سانس لی۔ کس سلسلے میں؟ وہ مشتاق کا رشتہ کرنا چاہتا ہے ہمارے ہاں۔ ایک لمحے کو ناظورہ بیگم کے جی میں آئی کہ فوراً ہی اس خیال کی حوصلہ شکنی کر دیں، مگر بات کو انہوں نے نوک باز زباں ہی روک دیا۔ انہیں اچانک خیال آ گیا کہ صفورہ اب 31ویں سال میں ہے، ایسے میں کس سے رشتے کو یوں مسترد نہیں کیا جاتا۔ پھر بھی انہوں نے بڑی بے دلی سے کہا، اچھا، لڑکا میرا دیکھا بھلا ہے۔ سفیان احمد ان کی کیفیت سے بے خبر کہہ رہے تھے۔ صورت شکل کے اعتبار سے انسان کا بچہ ہے، عادات و اطوار کا بھی اچھا ہے، بظاہر کسی برائی میں نہیں۔ آگے ہماری بچی کے نصیب۔ سفیان احمد کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ جیسے وہ فیصلہ کر چکے ہوں۔ ناظورہ بیگم کا دل ڈوبنے لگا۔ تعلیم کتنی ہے اس کی؟ انہوں نے دل کڑا کے پوچھا۔ لڑکوں کی تعلیم کہاں راس آتی ہے آج کل؟ سفیان احمد نے آ بھر کے کہا، کون پڑھاتا ہے لڑکوں کو؟ اور جو پڑھے لکھے ہوں وہ گھر داماد رکھنے کے لائق ہوتے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ناظورہ بیگم نے دل ہی دل میں اس کی تائید کی۔ کرتا کیا ہے؟ انہوں نے بات آگے بڑھائی۔ ویلڈر ہے وہ، ٹھیک ٹھاک کما لیتا ہے، سفیان احمد نے بے پرواہی سے کہا۔ ناظورہ بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ خاصی دیر تک وہ سوچتی رہیں۔ کیا ہوا؟ تم کس سوچ میں پڑ گئیں؟ سفیان احمد نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ آپ جانتے ہیں، ناظورہ بیگم نے بے دلی سے کہا، صفورہ کبھی نہیں مانے گی، ہنگامہ کر دے گی۔ کیوں کر دے گی؟ سفیان احمد کی آواز تیز ہو گئی۔ کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ دیکھیں، جوڑ تو نہیں ہے نا؟ ناظورہ بیگم نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں کہا۔ تعلیم کا اتنا فرق ہے، تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ سوچ بنتی ہے، اور سوچنا کا فرق مزاج کا فرق بن جاتا ہے۔ لڑکا لڑکی کے مقابلے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ بیوی کو زیر کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، ایسے میں کوئی خوش رہ سکتا ہے بھلا؟ سفیان احمد کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا۔ تم لوگ مجھے ختم کر دو گے اسی طرح۔ ناظورہ بیگم دہل گئیں۔ اللہ نہ کرے۔ آپ سے اتنا بڑا مسئلہ کیوں بناتے ہیں؟ اللہ میاں سبب الاسباب ہے، یہ تو نصیب کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں کیا بتاؤں گا، مسئلہ تو ہے نا؟ سفیان احمد نے بھنا کر کہا۔ تم صفورہ کو چھوڑو، اپنی رائے بتاؤ۔ ناظورہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ یہ ڈر لگ رہا تھا کہ سفیان احمد کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے بھائی، لڑکا تو ٹھیک ٹھاک ہی ہے نا، بس ذرا خاندانی اعتبار سے وہ لوگ کمتر ہیں۔ مسلمان ہی تو ہے نا، ہندو تو نہیں ہیں، سفیان احمد نے تیز لہجے میں کہا۔ بالآخر ابا کا وہی کمپلیکس بولا۔ دوسرے کمرے میں بستر پر لیٹی صفورہ نے سوچا، کتنے خوف زدہ ہیں ابا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جوڑ کی تو اپنی اہمیت ہے نا، ناظورہ بیگم بولی۔ پھر وہی جوڑ کا مسئلہ؟ سفیان احمد جھنجھلا گئے۔ بھائی، زندگی تو لڑکی کو گزارنی ہے نا، اس کے نقطہ نظر سے تو سوچنا پڑے گا۔ ناظورہ بیگم نے کہا، شریعت میں بھی بے جوڑ شادی کو زیادتی قرار دیا گیا ہے، اور پھر لڑکی کی مرضی کے خلاف شادی کی تو ممانعت ہے۔ یہاں قانون ضرورت کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ اہتمام وہاں ہو سکتا ہے جہاں رشتوں کی برسات ہو، یہاں تو رشتہ مل جانا ہی بڑی نعمت ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی قانون شریعت سے آگے نہیں جا سکتا۔ ناظورہ بیگم مذہب کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ سفیان احمد کا یہ حال ہوا کہ بس نہیں چلتا تھا، ورنہ اپنے سر کے بال نوچ ڈالتے، وہ گنگ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا حال دیکھ کر ناظورہ بیگم کو ڈر لگنے لگا۔ معاملہ نازک تھا۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے کیا اشفاق صاحب سے کہا؟ وہ تو کل ہی بیوی کو بھیجنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا گھر میں بات کر کے کل جواب دوں گا۔ تو پھر میں تو کل آنے کا کہہ دوں گا، اس کے بعد آپ جانے اور وہ۔ میں انکار کر کے ناشکرا پن نہیں کر سکتا۔ سفیان احمد کے لہجے میں قطعیت تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، ناظورہ بیگم نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ صفورہ کو کیسے قائل کرے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صفورہ کو ماں پر پیار آنے لگا۔ کتنا سمجھتی تھی وہ اسے، اور کتنا خیال رکھتی تھی اس کا۔ محبت تو ابا بھی بہت کرتے تھے، لیکن جہاں بیٹی کی عزت پہ سر پر لٹکی ہوئی تلوار لگنے لگے، وہاں محبت دم ساتھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بہرحال وہ بھی اس کے لیے برا سوچنے والے نہیں تھے۔ خود صفورہ نے بھی اس رشتے کو فوراً ہی مسترد نہیں کیا۔ اس نے مشتاق کو دیکھا ہوا تھا۔ صورت و شکل کے اعتبار سے وہ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اس کے لیے شکل و صورت کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ وہ شخصیت کے وقار اور رکھ رکھاؤ کا خوبصورتی پر ترجیح دیتی تھی، اور یہاں مشتاق اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں مشتاق کا کوئی قصور نہیں۔ کام کے سلسلے میں دن بھر جس طرح کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا، اسی طرح کا انداز اپنانے پر وہ مجبور تھا۔
اس لیے تو پیشے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ واجبی پڑھا ہوا لکھا تھا، مڈل پاس بھی نہیں تھا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ خاصے غور و خوض کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مشتاق کو قبول نہیں کر سکتی۔ اس لمحے مجیب انور کا خیال آیا اور ذہن میں اس سوال نے سر اٹھایا کہ کیا مشتاق کو مسترد کرنے کے پیچھے مجیب انور کی محبت کار فرما ہے؟ وہ اس کا واضح جواب تو نہیں دے سکتی تھی۔ جب دل میں مجیب انور جیسا تعلیم یافتہ ذہین اور مہذب شخص بسا ہو تو بھلا مشتاق جیسے کسی لڑکے کو پسند کیا جا سکتا ہے؟ وہ نہ ہوتا تو شاید وہ مشتاق کا رشتہ قبول کر لیتی۔ اس سلسلے میں سوچتے سوچتے اس پر بہت کچھ واضح ہو گیا۔ سب اہمیت کی بات ہے کہ وہ مجیب کی محبت میں راسخ ہو چکی تھی۔ ان لمحوں میں اس نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ در حقیقت اب کوئی مرد بھی اس کے قابل قبول نہیں رہا سوائے مجیب انور کے، مگر مجیب انور اس کے لیے بس ایسا خواب تھا جس کے تعبیر برعکس تھی۔ وہ اسے کبھی مل نہیں سکتا تھا تو کوئی بات نہیں، دل نے چپکے سے کہا، میں بآسانی اس کی محبت کے سہارے زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس کی محبت مجھے سہارا دے گی تو میں کبھی لڑ کھڑاؤں گی نہیں، اور ایسی محبت تو بہت عظیم ہوتی ہے، قابل فخر محبت۔ پھر سے خیال آیا کہ دنیا میں ناممکن تو کچھ بھی نہیں، اللہ تو سب کچھ ممکن بنا سکتا ہے۔ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ وہ بےتاب ہو کر اٹھ بیٹھی، قبلہ رو ہو کر اس نے سجدہ کیا اور تڑپتے بھڑکتے لہجے میں گڑ گڑانے لگی، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کسی بھی طرح ہو، کیسے بھی ہو، تو مجیب کا ساتھ، اس کا کرب مجھے عطا فرما دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل یہی جملے دہراتی رہی، یہاں تک کہ اسے وہ سکون آ گیا جو صرف دعا اور توبہ کی قبولیت کے بعد ملتا ہے۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا لیکن وہ پرسکون تھی۔ وہ لیٹے ہی سو گئی، مگر اسے دو باتوں کا علم نہیں تھا۔ ایک یہ کہ دعا کرتے وقت انسان کو لفظوں کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، دوسرے یہ کہ روایت ہے کہ دعائیں نیم و شب زیادہ تر فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ صبح اماں بات شروع کرنے کے لیے تمہید ہی باندھ رہی تھی کہ صفورہ نے صاف جواب دے دیا، اماں مجھے نہیں کرنی شادی۔ اماں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ حیرت کی بات تو تھی، انہوں نے تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھی۔ آپ کی رات کی باتیں میرے کان میں پڑ گئی تھی، صفورہ نے انہیں بتایا۔ تو پھر تجھے اپنے ابا کا حال بھی معلوم ہوگا، خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ کچھ نہیں ہوگا اماں، آپ انہیں سمجھائیں، وہ مجھ سے جو خطرہ منسوب کرتے ہیں نا غلط ہے، میرے قدم کبھی بھی نہیں بہکیں گے۔ ایک ایسی مضبوطی ہے میرے پاس، میں چاہے ساری عمر شادی نہ کروں، ان کی عزت کو کبھی بٹا نہیں لگاؤں گی۔ کیسے سمجھاؤں انہیں؟ اماں نے سرد آہ بھر کے کہا، اور کل لڑکے والے رشتہ مانگنے آ جائیں گے تو انکار کر دینا اماں۔ کیسے انکار کر دوں؟ کوئی جواز بھی تو ہو، تیرے ابا تو خون پی جائیں گے میرا اور خود کچھ کر بیٹھیں گے۔ میں انکار کر دوں گی اماں، آگے جو بھی ہو۔ اس موقع پر اچانک سلمیٰ بول پڑی۔ ان دونوں کو تو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں تھا، مگر وہ بیٹھی سب گفتگو سن رہی تھی۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ میرے لیے ہاں کر دیجیے گا، انکار ہوگا نا ابا کو غصہ آئے گا، تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ صفورہ نے اس سے کہا، یہ قربانی کی بات نہیں آپا، میں حقیقت پسند ہوں، تمہاری طرح خیالی دنیا میں تو نہیں رہتی۔ سلمیٰ کے لہجے میں تلخی تھی۔ ہمارے لیے کسی شہزادے کا رشتہ نہیں آئے گا، اور جو عمر زیادہ ہو گئی رشتے کے امکانات ہی ختم ہوتے جائیں گے۔ میں سوچ سمجھ کر ہاں کر رہی ہوں۔ اماں نے ایک نظر سلمیٰ کو پھر صفورہ کو دیکھا، ان کی نظروں میں ایک سوال تھا۔ اب یہ سلمیٰ جانے اور آپ جانے۔ صفورہ نے بھی تلخی سے کہا، میں تو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، میں خیالاتی ہی صحیح، اپنا کیا آپ بھگتوں گی، جو نصیب ہوگا اللہ بہتر کرے گا، اماں نے کہا اور چپ ہو گئیں۔ اس رات سفیان احمد آئے تو ناظورہ بیگم نے چپکے سے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور یہی صحیح۔ سفیان احمد نے گہری سانس لے کر کہا، آدھا بوجھ تو کم ہوگا، ویسے صفورہ نمٹ جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں کیا ہے، دعا کریں اس کے لیے، میں تو اسے تعلیم دلا کر پچھتا رہا ہوں۔ سفیان احمد نے کہا، پھر بات کا رخ بدلا۔ اشفاق فوراً ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، جہیز تو مکمل ہی ہے، پھر بھی تیاری میں 1 ماہ تو لگے گا ہی۔ ٹھیک ہے، 1 ماہ بعد کوئی تاریخ رکھ لیں گے، اگست کا ویزا مل گیا ہے، شادی سے نمٹ کر پاکستان چلیں گے، ویزا اکتوبر تک کا ہے، اس بار چھوڑیں خاصا بوجھ ہو جائے گا۔ نہیں جانا ضروری ہے، میں نے سوچا ہے کہ صفورہ کے سلسلے میں غفران سے بات کروں گا، پاکستان میں کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے تو کیا برا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس رات صفورہ پھر مجیب کو خط لکھنے بیٹھی، وہ دل کا ہر بوجھ ہلکا کر دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک طویل خط تھا۔ اس روز مجیب انور دفتر گیا تو اسے انڈیا سے آیا ہوا دوسرا خط ملا۔ وہ جان گیا کہ کس کا خط ہے۔ وہ خوبصورت تحریر و خوشنما حروف صرف ایک بار دیکھ کر بھی وہ آج تک نہیں بھول سکا تھا۔ خط ہاتھ میں لیتے ہی اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا، وہ جیسے پھر سے ٹین ایجز ہو گیا۔ وہ خط نہیں، محبت نامہ تھا۔ اس نے چور نظروں سے ولی محمد کو دیکھا، لیکن اسے خط دینے کے بعد وہ دوسرے خطوط کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مجیب دفتر سے نکل آیا، قریب ہی ایک بہت اچھا ریسٹورینٹ تھا، وہ صرف خط پڑھنے کی غرض سے وہاں جا بیٹھا۔ وہ اس خط کو گھر میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کی کیفیت عجیب ہوتی گئی۔ وہ کوئی عام محبت نامہ نہیں تھا، اس خط میں ایک اپیل تھی، ایک درد بھری پکار تھی۔ سرحد کے اس پار سے کوئی لڑکی پکار رہی تھی،
ہے کوئی حجاج بن یوسف جو ایک بے بس لڑکی کی پکار سنے؟ اس بار لڑکی نے 2 الگ الگ حیثیتوں میں خط لکھا تھا، ایک ذاتی حیثیت میں اور دوسرے ہندوستان میں رہنے والی ایک عام لڑکی کی حیثیت میں۔ ذاتی طور پر تو وہ اس کی غیر متزلزل محبت کا اعتراف تھا۔ لڑکی کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کے سوا کبھی کسی کو نہیں اپنائے گی۔ اس نے لکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی کاش آپ مجھ سے بھی شادی کر سکتے۔ یہ ایسا ناممکن بھی نہیں اور خلاف شرع بھی نہیں۔ اگر ہندوستان کی مسلمان لڑکیوں کی مدد پاکستانی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عام حیثیت میں لڑکی نے ایک بے حد گمبھیر مسئلے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ مسئلہ ایسا تھا کہ اس بارے میں سوچ کر مجیب انور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون تصور کر سکتا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی ملحد شخص سے شادی کرے گی؟ ہندوز، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ مجیب کو اچانک ہی 72 کی اخبار جہاں کا ایک شمارہ یاد آ گیا۔ بہت پرانی بات تھی، وہ یقین سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ 72 ہی کا شمارہ تھا۔ بہرکیف یہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اخبار جہاں کے اس شمارے میں ہندوستان میں مسلمان لڑکیوں کے ہندو مردوں سے شادی کرنے کے رجحان کے بہت بڑھ جانے کے بارے میں ایک فیچر چھپا تھا۔ اس میں اعداد و شمار تک دیے گئے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکیوں کے ہندوؤں سے شادی کرنے کی شرح خطرناک اور تشویشناک تک حد بڑھ گئی ہے۔ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ مجیب نے وہ فیچر نہ پڑھا ہوتا تو شاید اس خط کو زیادہ اہمیت نہ دیتا، یہ مسئلہ اسے افسانوی ہی لگتا اور وہ سمجھتا کہ مسئلے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے۔ لیکن اب تو وہ سوچ رہا تھا کہ 25 سال پہلے یہ مسئلہ اتنا تشویشناک تھا کہ وہاں مسئلے پر ایک کثیر الاشاعت ہفت روزے میں فیچر چھپ گیا تو اب کیا حال ہوگا؟ جب پاکستان تک بھارت کی ثقافتی یلغار کی زد میں ہے، پاکستانی فلمیں عام ہو چکی ہیں، ہم گھرانوں کی لڑکیاں پاکستان میں بھی بہن کو دیدی اور بہنوئی کو جیجا جی بے حد فخر سے پکارتی ہیں، تو ہندوستان میں کیا حال ہوگا؟ یہ تو مجیب کو اس لڑکی کے پہلے خط سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے اردو میں ایم اے کیا ہے، مگر یہ دوسرا خط بتاتا ہے کہ تاریخ بھی اس کا مضمون رہا ہوگا۔ تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی اور تاریخ میں مجیب کو بھی خاص دلچسپی تھی، اس لیے اس نے خط کو 3 بار پڑھا۔ چھوٹے سے ذاتی حصے کو چھوڑ کر وہ خط در حقیقت قوموں کی تاریخ اور مزاج پر ایک طویل اور پر مغز مقالے کی حیثیت رکھتا تھا۔ لڑکی نے آخر میں یہ بات کی وہ اس موضوع پر بھی کبھی قلم اٹھائے۔ اس نے لکھا تھا کہ اس خط کا مسلمانوں کے وجود کا سبب بس ایک مظلوم لڑکی کی پکار بنی تھی۔ وہ پکار اونچے ایوانوں میں سنی گئی، اس پر لبیک کہا گیا اور محمد بن قاسم کو داد رسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو یہاں آج مسلمانوں کا وجود ہی نہ ہوتا، اور آج 1000 سال بعد پھر ایک مسلمان لڑکی تڑپ پر پکار ہوتی، کیا اس کی آواز سنی جائے گی؟ مجیب انور نے خط طے کر کے جیب میں رکھا اور ریسٹورنٹ سے نکل آیا۔ بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے لڑکی کے پچھلے خط کی طرح اس خط کو بھی خطوط والی دراز میں دوسرے خطوں کے درمیان رکھ دیا۔ چند لمحوں کو اس کا جی چاہا کہ وہ یہ خط صاحب کو پڑھوائے، مگر پھر اسے پچھلے خط کو اسے نہ پڑھوانے کے سلسلے میں وضاحت کرنا پڑتی، جو ہرگز آسان نہیں تھی۔ آدمی ایک جھوٹ بول کر 100 جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنی میز پر بیٹھ کر وہ اس مسئلے پر غور کرتا رہا جس کی نشاندہی لڑکی نے کی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس موضوع پر کہانی ضرور لکھے گا۔ کچھ دیر وہ اسی نئی کہانی کانے بانے بننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کچھ سوچ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں نے ان کی کہانی نئی شروع کر دی، مگر اب وہ لکھنے بیٹھا تو لکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر اس نئی کہانی کا خیال مسلط تھا۔ اس نے سوچا پہلی کہانی کی تھیم تو مکمل اور محفوظ ہے، کیوں نہ پہلے اس دوسری کہانی کو لکھا جائے جو دماغ پر سوار ہو گئی ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا کہ کہانی کیا ہوگی، کردار کیسے ہوں گے۔ کہانی کا خاکہ بھی اسے نہیں سوچ رہا تھا، بس اسے یہ معلوم تھا کہ اسے کسی مسئلے کو اجاگر کرنا ہے۔ چند روز کی کوشش کے نتیجے میں مایوس ہو کر وہ اس کہانی کی طرف متوجہ ہوا جو وہ پہلے ہی شروع کر چکا تھا، مگر اس سے لکھا ہی نہیں گیا۔ وہ عجیب مشکل تھی، جس کہانی کا خاکہ مکمل تھا وہ لکھی نہیں جا رہی تھی، وہ جو لکھنا چاہ رہا تھا اس کے خد و خال تک واضح نہیں تھے۔ مزید چند روز ضائع کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچا، اسے نئی کہانی کے لیے گراؤنڈ ورک مکمل کرنا چاہیے۔ شاید اس کے بعد اس طرف سے مطمئن ہو کر وہ پوری یکسوئی سے اس کہانی کو مکمل کر سکے جو وہ شروع کر چکا ہے۔ اسے قیام پاکستان کے تاریخی پس منظر کو پوری صفاقی اور سچائی کے ساتھ لکھنا تھا۔ کافی مواد تو اس محبت کرنے والی لڑکی نے فراہم کر دیا تھا، پھر ہندوؤں اور ہندوستان کے بارے میں اس کے اپنے نظریات بھی تھے۔ وہ کوئی کہانی تو نہیں تھی کہ وہ محتاط ہو کر لکھتا، وہ کہانی میں استعمال کرنے کے لیے پس منظر کے نوٹس بنا رہا تھا۔ چنانچہ وہ بڑی روانی سے لکھتا گیا۔ اس کے ذہن میں خیالات کی رفتار بہت تیز تھی، صفحات کے صفحات سیاہ ہوتے گئے۔ تاریخ محض ایک مضمون نہیں جسے امتحان پاس کر کے بس سند مل جائے۔ یہ قوموں کے مزاج اور ان کے تشخص کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تاریخ واقعات یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ان کے نتائج اور اثرات مابعد کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی مدد سے حال کے لیے روشنی اور رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ قومیں افراد سے بنتی ہیں، اچھے برے افراد ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن قوموں کو خاص طور پر مذہب کے پیروکاروں کا مزاج صدیوں کے تسلسل سے بنتا ہے اور بہت پختہ اور بہت دیرپا ہوتا ہے۔ کچھ اوصاف، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی شناخت ہوتی ہیں، کہیں کہیں ان میں تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں، کبھی ضرورت کے مطابق خود کو تبدیل کرنے بھی کرتے ہیں۔
لیکن بنیادی خوبیوں اور خامیوں میں کم ہی فرق پڑتا ہے۔ یہودیوں نے صدیوں کی ذلت اور خواری کے بعد اپنی کاہلی اور بے عملی کو چھوڑ دیا، مگر بنیادی طور پر وہ ویسے ہی رہے، دولت پر جان دینے والے اور اسے طاقت سمجھنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، معاہدہ کر کے اس پر عمل نہ کرنے والے، مفاد پر عزت اور غیرت قربان کرنے والے، خون میں ملاوٹ پسند نہ کرنے والے، خائن اور سود خور۔ برصغیر میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، اس لیے دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ تاریخ کے آئینے میں مسلمانوں کے خد و خال دیکھیں، یہ جذباتی ایمانی سے سرشار ہوں اور اللہ سے رابطہ استوار ہو تو طوفان کی طرح چھا جانے والے، لیکن دنیا فتح کرنے کے بعد جشن مناتے ہوئے تمام برائیوں کی طرف مائل ہونے والے، کھوکھلے اطمینان کے سائے میں بیٹھ کر بے فکری اور بے عملی کے ہاتھوں بالآخر سب کچھ گنوا دینے والے، من پسند ترغیب کے سامنے اپنوں سے دین سے اللہ سے غداری کرنے والے، من پسند ترغیب اپنوں سے دین سے اللہ سے غداری کرنے سے بھی نہیں چوکتے، یاداشت سے کمزور مگر بہادر اور شجاع، کمزوری کے باوجود طاقتور کے سامنے ڈٹ جانے والے، رحم و غفور درگزر سے مالا مال، کمزور کا لحاظ کرنے والے مگر اعتدال کا دامن چھوڑے رکھنے والے، اور ہندو بے حد قدیم قوم، ان کے عقائد نے اور کثیر تعداد میں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنے کی وجہ سے اخلاقی اقدار کے فقدان سے انہیں جو کمزوریاں دیں وہ صدیوں سے انہیں پختہ کر دیں۔ بزدلی ان کی فطرت، اندر سے کمزور، ایسے میں بقا بہت دشوار تھی۔ اس احساس نے انہیں عیاری، مکاری اور کینہ پروری بخشی۔ جہاں کوئی طاقت سامنے آئی، انہوں نے بظاہر ہنسی خوشی سمجھوتا کر لیا، لیکن دل میں اس کے لیے کینہ رکھا۔ یاداشت پختہ تھی، ان کا کینہ کبھی 7 پشتوں تک نہیں مٹا۔ ذہن کے سازشی منصوبہ ساز تھے، بغل میں چھری اور منہ پر رام رام کے عادی، جہاں موقع ملا پیچھے سے وار کر دیا۔ سخت ناقابل اعتبار، عورتوں کو کھلونا سمجھنے اور انہیں جنگ میں استعمال کرنے والے، کمزور اور نہتوں کے سامنے شیر ہو جانے والے، تاریخ کے آئینے میں نظر آنے والے اس کردار کو اس حقیقت نے اور پختہ کر دیا کہ باہر سے حملہ آور آتے رہے اور ہندوؤں کو شکست دے کر ان کی پوتر دھرتی ماتا کو رونتے رہے۔ اس یہ اعتبار سے گوارا تھا کہ حملہ آور آتے اور چلے جاتے، مگر پھر مسلمان آئے اور جم کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے صرف زمین فتح نہیں کی، اپنے اخلاق رواداری سے دل بھی فتح کیے۔ رہی صحیح کسر اولیاء کرام نے پوری کر دی۔ مسلمان مٹھی بھر آئے تھے، مگر ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور جتنی ان کی تعداد بڑھی اتنی ہی ہندوؤں کی کم ہوئی، یہاں تک کہ مسلمان ہر اعتبار سے پورے بھارت پر چھا گئے۔ یوں ہندوؤں کا روایتی کردار اور پختہ ہو گیا۔ کمزوری کا توڑ سب صرف عیاری اور مکاری میں تھا۔ مسلمان ویسے بھی دل کے اچھے اور فیض رساں تھے، فائدہ اٹھانے میں کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے ہندوؤں نے مسلمانوں سے دوستی کی، بلکہ انہیں بیٹیاں بھی دے دیں۔ یہ بہت بڑی ذلت تھی، بہت بڑا صدمہ تھا، اسے کبھی نہیں بھولے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوؤں میں اگر راجپوت نہ ہوتے تو شاید آج ہندوؤں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ راجپوت ہندو ہونے کے باوجود بے شمار اعلیٰ صفات کے حامل تھے۔ بہادری پر جان قربان کر دینا اور زبان کا پاس ان کے وہ اوصاف تھے جن کو ہندوؤں سے قید ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ غیرت اور حمیت سے بھی متصفی تھے۔ ان کے کئی سورما بھارت ماتا کو مسلمانوں کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اٹھے، مگر ناکام ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ ذلت کا بوجھ بڑھتا ہی گیا۔ تعلقات اچھے رکھنے اور مراعات حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی خوبصورت کنیاؤں اور دولت کا اخراج مسلمانوں کو ادا کرنا پڑا۔ وہ یہ جب کچھ اپنے ہی کھاتوں میں درج کرتے رہے، کھاتے بھرتے رہ گئے۔ بھلایا کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کا بدترین دشمن مسلمان ٹھہرا۔ ہندوؤں کو سب سے زیادہ نفرت مسلمان سے ہے۔ ان کی انا اور نام نہاد غیرت کو سب سے زیادہ زخم مسلمانوں ہی سے لگے ہیں۔ تاریخ نے خود کو دہرایا۔ مسلمان بے فکری، بے عملی اور عیاشی میں پڑ گئے، مگر ہندو پھر بھی انہیں زیر نہ کر سکے۔ مسلمانوں کی مملکت سمٹی ضرور، لیکن ان کی اہمیت اور مرکزیت بھی ختم نہ ہوئی۔ ایسے میں انگریز تاجر بن کر آئے اور مسلمانوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ملک پر قابض ہو گئے۔ ہندوؤں کو انگریز برے نہیں لگے، وہ تو ان کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے تھے۔ ہندوؤں کو اپنی روایت، چاپلوسی اور خوشامد سے استفادہ کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانا تھا۔ انہیں نہ صرف خود طاقت پکڑنا تھی، بلکہ مسلمانوں کو کمزور اور خوار ذبح بھی کرنا تھا۔ چنانچہ وہ انگریزوں سے قریب ہوئے۔ انہوں نے اپنی وفاداری ثابت کرتے ہوئے انگریز کو یہ باور کرایا کہ مسلمان ان کے لیے خطرناک ہیں۔ اسی طرح ایک طرف انہوں نے مراعات حاصل کی تو دوسری طرف انگریزوں سے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے تعلیم کی طرف دھیان دیا اور معاشی اعتبار سے مضبوط تر ہو گئے۔ مسلمانوں کا حال برعکس تھا، وہ بے خبری اور بدترین مایوسی میں گرفتار تھے۔ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ سر سید احمد خان بلا شبہ برصغیر کے سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو آج شاید تاریخ کچھ اور ہوتی، برصغیر کا نقشہ کچھ اور ہوتا، پاکستان نہ ہوتا تو مسلمان بھارت میں ہندوؤں کے غلام بن کر رہ رہے ہوتے۔ سر سید نے اپنوں کے ہاتھوں بڑی اذیت اٹھائی، مگر اللہ کی مہربانی سے وہ مسلمانوں کو بروقت خواب غفلت سے جگانے میں کامیاب ہو گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا اور مسلمان تعلیم کی طرف دھیان دینے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں انگریز کمزور پڑے تو ان کے ہندوستان چھوڑنے کی باتیں شروع ہوئیں۔ ہندوؤں کو اپنے اس خواب کی تعبیر ملتی دکھائی دی جو وہ 1000 سال سے دیکھ رہے تھے۔
اب بھارت ماتا آزاد ہوگی اور اس پر اس کے بیٹوں کا راج ہوگا، پھر وہ مسلمانوں سے گن گن کر بدلے لیں گے، سارا حساب چکا دیں گے۔ ہندو مکار اور کینہ پرور ہیں، مگر اس بار اس میں اعتماد اس کا بلا تھا، اور کہ جو کچھ آزادی کے بعد ہوتا تھا اس نے ان کی جھلکیاں پہلے سے دکھانی شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر آزادی کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ شریک مسلمان چونکے اور بری طرح چونکے۔ مستقبل کا خاکہ واضح طور پر ان کے سامنے آ گیا۔ یوں دو قومی نظریے کا تصور پوری قوت سے ابھرا اور برصغیر کی تقسیم ناگزیر ہو گئی۔ انگریز اسے کیا روکتے کہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے بھی اسے نہ روک سکے۔ ہندوؤں نے تقسیم ہند کو مجبوراً قبول کر لیا، مگر اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان چل نہیں پائے گا اور بالآخر وہ اکھنڈ بھارت کے خواب کی تعبیر پا لیں گے۔ تاہم انہوں نے اس سلسلے میں عملی اقتدامات بھی کیے۔ انگریزوں نے اپنی قربت اور خوشامد کے زور پر انہوں نے تقسیم ہند میں خوب بے انصافی کرائی اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ پاکستان کو کسی بھی قسم کی مضبوطی میسر نہ آئے تاکہ وہ اسے جلد از جلد زیر کر سکیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان کے حصے میں کوئی ترقی یافتہ علاقہ نہیں آیا جسے سب پسماندہ علاقہ ملے۔ پاکستان کو صنعتی مضبوطی، عسکری طاقت اور اسلحہ کچھ بھی نہیں ملا۔ یوں ہندوؤں کے بقول لنگڑا لولا پاکستان وجود میں آیا۔ ہجرت کے دوران میں جو خون ریزی ہوئی اس میں بھی ہندوؤں کا کردار روایتی تھا۔ انہوں نے سکھوں کو آگے بڑھایا اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل عام کروایا۔ چنانچہ وہ اپنی اس کارکردگی پر مطمئن اور بے فکر تھے۔ انہیں یقین تھا کہ بہت جلد ان کا صدیوں کا خواب پورا ہوگا۔ ادھر مسلمان اپنے مزاج کے مطابق آزمائش کی گھڑی میں ہمیشہ کی طرح سچے جذبوں سے سرشار تھے۔ تنکا تنکا جوڑ کر آشیانہ بنایا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایک نیا قلعہ تعمیر ہو رہا تھا۔ 48 میں بھارت نے پہلی بار پاکستان کی کمزوریوں کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ جو کچھ ہوا اس سے انہیں شوق ضرور لگا، لیکن ان کی خوش فہمی پوری طرح دور نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے ماضی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی عیاری، مکاری اور کینہ پروری کے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے کچھ سیاسی منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے دو ہدف تھے: پاکستان اور ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان۔ پاکستان کے بارے میں ان کے عسکری عزائم تھے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمان پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھے۔ اس کے باوجود ان کی روایتی مکاری نے انہیں اس سلسلے میں کھل کر عام کام نہیں کرنے دیا۔ وہ مسلمانوں کو خبردار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اقوام عالم کے سامنے برے بھی نہیں بننا چاہتے تھے۔ چنانچہ تقسیم ہند کے ساتھ ہی بھارت سیکولر قرار پایا۔ یہ ایک نہایت مضحکہ خیز بات ہے۔ جس ملک کی اکثریت ان گنت دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہے وہ سیکولر ہو کے سکتا ہے؟ ہندو مت کوئی سنجیدہ تعلیمات ہیں ہی نہیں، وہ تو ایک رنگین مذہب ہے، رقص، موسیقی اور جنس جس کا لازمہ ہے۔ چنانچہ اس عقائد کے پرچار کی ضرورت ہی نہیں۔ ثقافت کی پبلسٹی کے نام پر بھارت کے ابلاغ و عامہ کے ادارے یہ پرچار کرتے ہی رہتے ہیں۔ فلمیں بھی ان کا ایک اہم اختیار ہیں، لیکن سیکولرزم کے دعووں کے باوجود جس تواتر سے مسلم کش فسادات بھارت میں ہوتے رہتے ہیں وہ ہندوؤں کی صدیوں کی دبی ہوئی نفرت کا ثبوت ہے۔ مگر بھارت پھر بھی سیکولر کہلاتا ہے۔ ہندوؤں کو گن گن کر بدلے لینے تھے، سب حساب چکانے تھے۔ صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی کمزوریوں سے بھی واقف تھے اور اسلام کی مضبوطی اور اس کے شعائر کی اہمیت سے بھی آگاہ تھے۔ معاشی قوت اور معاشی کمزوری کے نتائج سے بھی وہ واقف تھے۔ انگریزوں کے دور میں ہی وہ خود طاقت چکے تھے اور مسلمانوں کو کمزور کرتے رہے تھے۔ یہ تجربہ پہلے ہی ان کے پاس تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا۔ یہ ہندوستانی مسلمان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس سے ان میں بد دلی پیدا ہوئی۔ تعلیم کے میدان میں وہ پہلے ہی ہندوؤں سے پیچھے تھے، اب اور پیچھے ہونے لگے اور مسلسل ہوتے گئے۔ یہ تو طے تھا کہ 10 سال میں وہ ہندی سے بھی ہم آہنگی پیدا کر لیں گے، مگر اس وقت تک وہ معاشی اور تعلیمی اعتبار سے بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ان کا کم از کم ایک نسل کا نقصان ہو چکا تھا۔ مسلمان پیسے کے اعتبار سے پہلے ہی کمزور تھے، کباً وہ تجارت پیشہ بھی نہیں تھے۔ بھارتی حکومت نے اگلے مرحلے میں ان کے لیے ملازمتوں کا حصول ناممکن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بڑے اعتماد سے میرٹ کے ہتھیار کو استعمال اور کامیاب رہے۔ کیونکہ مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہوتے جا رہے تھے، خاص طور پر مسلمان لڑکے بہت بددل ہو چکے تھے۔ چنانچہ مسلمان تیزی سے غربت و افلاس احساس کمتری کے لپیٹ میں آنے لگے۔ معاشرت اور ثقافت کے اعتبار سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی ضد میں۔ رقص، موسیقی، جنس اور بے راہ روی مذہب و ہندو مذہب کا حصہ ہیں۔ ان کے ہاں پردے اور حجاب کا تصور ہے۔ مرد اور عورت کے اختلاط میں کوئی برائی نہیں۔ ہندو مت کی اساس اخلاق پر ہے ہی نہیں، جبکہ اسلام اخلاقی بلندی کے اس معیار پر زور دیتا ہے جو انسان کو اعلیٰ اور رفع مقام عطا کرتا ہے۔ اسلامی شہریت کی بنیاد کنبے پر ہے۔ یہاں حیا اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ گناہ اور بے راہ روی کے مقابلے میں نکاح بے حد مؤثر رکاوٹ ہے۔ نکاح اسلامی معاشرت کے اہم ترین ستونوں میں سے ہے۔ اسے گرا دیجیے، اسلامی معاشرت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ نکاح ایک ایسی اصطلاح ہے جسے لفظ شادی پر منطبق کرنا درست نہیں۔ شادی تو دنیا کے ہر مذہب میں ہے، مگر نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے جو صرف مسلمان مرد اور عورت یا مسلمان مرد اور اہل کتاب عورت کے درمیان ممکن ہے۔ یہ ازدواجی زندگی کا لائسنس ہے اور اس کا تعلق دنیا کا سب سے پاک تعلق بناتا ہے۔ عیار ہندو کا اگلا سوچا سمجھا ہدف نکاح ہی تھا۔ اس کے لیے وہ گراؤنڈ ورک کر چکا تھا۔
بھارتی مسلمانوں میں لڑکوں کی تعداد لڑکیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، گویا ایک عام سا عدم توازن موجود تھا جو بیشتر معاشروں میں موجود ہے، لیکن وہاں لڑکیاں تعلیمی میدان میں آگے رہیں۔ ملازمتیں نہ ملنے کی وجہ سے لڑکے تعلیم سے بد دل تھے اور ابتدا ہی سے کسی ہنر کے حصول کی کوشش کرتے تھے۔ بے روزگاری کے پیش نظر والدین کی پالیسی بھی یہی تھی، چنانچہ لڑکے تعلیم اور معاشی دونوں اعتبار سے لڑکیوں سے کمتر ہو جاتے آ رہے تھے۔ یہ بدترین عدم توازن تھا، اس کے بدترین نتائج نکلنا تھے، مگر ہندو جانتے تھے کہ شریعت ایک ایسی حد ہے جس کو مسلمان کبھی آسانی سے نہیں پھلانگتا، لہذا یہ کام تیزی رفتاری سے نہیں ہوگا، مگر تھوڑا بہت بھی ہوگا تو مسلمانوں کے لیے بہت بھیانک نتائج لائے گا۔ تاریخ میں مسلمان عورتوں کو کافروں مردوں سے شادی کی مثالیں موجود نہیں تھیں، لیکن ہندوؤں کو یاد تھا کہ عام ہندوؤں کی تو بات ہی کچھ نہیں۔ غیرت مند راجپوتوں نے بھی مصلحتاً مسلمانوں کو اپنی بیٹیاں دی تھیں، اب وہ پہیے کو الٹا چلانا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ ایک طویل المیعاد منصوبہ بندی کے تحت کام کر رہے تھے۔ 65 میں بھارت نے پاکستان کو ہڑپ کرنے کی غرض سے پورے اعتماد کے ساتھ فوج کشی کی، لیکن منہ کی کھانی پڑی۔ پھر بھی انہوں نے اس جنگ سے بہت کچھ سیکھا اور ہمیشہ کے لیے یاد کر لیا۔ انہوں نے جان لیا کہ تعداد اور اسلحے کی برتری کے باوجود وہ پاکستان کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے، انہیں اپنی روایتی ہتھیاروں سے ہی لڑنا ہوگا، عیاری، مکاری اور کینہ توزی، اور مسلمان جب بھی شکست کھائیں گے اپنے ہی ہاتھوں کھائیں گے۔ انہوں نے فوری طور پر حکمت عملی تبدیل کر لی۔ انہیں نہ صرف مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا تھا، بلکہ ایسی کمزوریاں بھی سونپنا تھی جو ان کے ایمان چاٹ جائیں۔ انہیں مسلمانوں کو جذبہ ایمانی سے محروم کرنا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے وزارت خارجہ کے دفتر میں پاکستانی ڈیسک قائم کی اور ایک خفیہ محاذ کھول دیا۔ پروپیگنڈا اس کا خاص ہتھیار تھا۔ وہ سوچی سمجھی سمت میں 90 تلے قدم اٹھاتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ 65 سے 70 تک کا عرصہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھا تھا، ان کا مورال بلند تھا، پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی۔ پاکستان صنعتی طور پر ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے ابھرا تھا، اس کی ترقی اور خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ بھارت کی کمر توڑ مہنگائی سے اس کا موازنہ کر کے بھارت کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن بھارتی حکمران نہایت اطمینان سے اپنی نئی جنگی حکمت عملی کے تحت کام کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ مصیبت سے نقصان پہنچا تھا، مصیبت کی چنگاری ان کے درمیان موجود تھی، صرف اسے ہوا دینی تھی۔ چنانچہ بھارت کی پروپیگنڈا مشینری حرکت میں آ گئی، مضبوط لکڑی کے قریب دیمک چھوڑ دی گئی۔ کچھ یوں بھی تھا کہ مسلمان اپنے مزاج کے مطابق منزل پانے کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد سہل پسند اور سست ہو گئے تھے۔ پھر فتح کے ثمرات انہوں نے ڈپلومیسی میں ناکامی کے ہاتھوں میں کم کر دیے۔ انہوں نے یہ بات کبھی نہیں سمجھی تھی کہ ہر کامیابی کے بعد ذمہ داری اور محنت کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ وہ خواب خرگوش ہو گئے تھے۔ چنانچہ 71 کا آخری ان کے لیے تباہی لے کر آیا۔ پاکستان دو نیم ہو گیا، دو قومی نظریے پر شک کیے جانے لگا۔ مسلمان قومیتوں اور گروہوں میں تقسیم ہو کر منتشر ہونے لگے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان اور بھارت میں مسلمانوں کا مورال خطرناک حد تک نیچے گر گیا۔ قومی سطح پر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے۔ بھارتی حکمرانوں نے کبھی عسکری فتح کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ڈپلومیسی کی فتح ہے، لیکن وہ اس فتح کے بعد مسلمانوں کی طرح پرسکون ہو کر نہیں بیٹھے۔ اپنی پالیسیوں کے مثبت نتائج دیکھنے کے بعد ان کا حوصلہ اور بلند ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے مزید ہتھیار متعارف کرانے کا فیصلہ کیا اور پاکستان پر ثقافتی یلغار کے تیار ہو گئے۔ 72 کے بعد کا عرصہ وہ عرصہ تھا جب بھارت میں ان کے اقدامات کے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے۔ عدم توازن رنگ لایا، آزاد سیکولر ماحول بھی کام دکھا رہا تھا۔ مسلمان لڑکیاں اپنے سے کمتر مسلمان لڑکوں پر ہندوؤں کو ترجیح دینے لگیں۔ ہندوؤں کو پرانا حساب برابر ہو رہا تھا، تاریخ میں جو کبھی نہیں ہوا تھا اب ہو رہا تھا۔ ادھر 97 میں یہ حال تھا کہ بھارت کے ساتھ امن اور بھائی چارے کی باتیں ہو رہی تھیں، کشمیر محض نام کا مسئلہ رہ گیا تھا۔ پاکستان بھارتی فلموں کی سب سے بڑی منڈی بن گیا تھا۔ بچے بڑے گلی گلی بھارتی گانے گاتے پھرتے ہیں، جن گانوں پر بھارت میں بھی پابندی لگ جائے وہ ہمارے ہاں بڑے فخر سے سنے جاتے ہیں۔ ہندی لحاظ کثرت سے استعمال کیے جانے لگے، پی ٹی وی کے ڈرامے میں لفظ رکھیل استعمال کیا جاتا، اخلاقی گراوڑ عام ہو گئی تھی۔ دو باتیں واضح ہیں جنہیں کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، نہ عوام نہ ارباب اقتدار۔ اہل یہ کہ بھارت کبھی میدان جنگ نہیں لڑے گا، وہ پاکستان پر فوج کشی نہیں کرے گا۔ اتنی ہمت ہوتی تو وہ اسلحے کی برتری کے ضم میں اب تک ایسا کر چکا ہوتا۔ اگر وہ یہ غلطی کرے گا تو انشاءاللہ اس بار بہت بڑا نقصان اٹھائے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں، ہم شکست کھائے جا رہے ہیں، خود کو کمزور کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بار اسلام اور کفر کی جنگ بر صغیر میں ہوگی۔ مسلمانوں کا دشمن نمبر 1 مغرب نہیں ہندو ہے۔ ارباب اختیار کو اندر ہی کی گندی سیاستیں چھوڑ کر ان کے سیاسی معاشی اور اخلاقی استحکام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ورنہ نہ تو انہیں تاریخ معاف کرے گی نہ اللہ معاف کرے گا۔ ان کے حصے میں روز سیاسی کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہمیں ہر لمحہ خود کو حالت جنگ میں سمجھنا ہوگا۔ جہاد ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جسمانی بھی اور نفسانی بھی۔ ہم جہاد سے منہ موڑیں گے تو اللہ ہم سے منہ موڑے گا۔ ارباب اختیار اور عوام یاد رکھیں کہ اگلے مارکے میں فتح مٹھی بھر مسلمانوں کی ہوگی، گویا اس اسلامی ریاست میں بھی مسلمان مٹھی بھر رہ جائیں گے۔ اگر ہم غور کریں تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ نام کے مسلمان تو کروڑوں میں ہیں،
مگر شاید سچ مچ کے مسلمان لاکھوں میں بھی نہ ہوں گے۔ ہر شخص کی کوشش کرنی ہے چاہیے کہ بوقت امتحان وہ بھی ان مٹھی بھر مسلمانوں میں شامل ہو۔ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنے۔ بھارت کے نقش قدم پر نہ چلیے، ہمارا راستہ اور ہے۔ بھارت سے کبھی دوستی اور بھلائی کی توقع نہ رکھیے۔ یہودیوں کی طرح تاریخ کے آئینے میں اپنی کمزوریوں کو شکست اور اسباب دیکھیے اور انہیں دور کیجیے۔ یہاں پہنچ کر مجیب انور نے قلم روکا اور اپنے لکھے ہوئے کو پڑھا۔ اسے اس عبارت کو اپنی کہانی میں جا بجا بکھیرنا اور پھیلانا تھا۔ اسے امید تھی کہ باقاعدہ لکھتے ہوئے یہ سب اور اثر انگیز ہو جائے گا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اصل چیز تو رہ ہی گئی، اس بے نام لڑکی کی اپیل۔ یہ درست ہے کہ بھارت میں مسلمان لڑکیوں کے رشتے کا مسئلہ بہت سنگین ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کو اس طرف دھیان دینا چاہیے اور بھارتی مسلمان لڑکیوں کو اپنانا چاہیے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن معاشی بدحالی کے باعث بعض اوقات یہاں مرد کو ایک شادی ہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس کی اپنی مثال سامنے ہے۔ وہ اچھی آمدنی والا تھا مگر دوسری شادی تو نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اس مسئلے کا حل کیا تھا؟ وہ سوچتا رہا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی، مسئلے کا حل ہندوستانی لڑکیوں ہی کے پاس تھا۔ وہ ایک خاص قسم کی صورتحال سے دوچار نہیں، انہیں عام انداز میں سوچنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ انہیں جوڑ اور بے جوڑ کی نظر انداز کر کے صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ بدترین مسلمان بہترین کافر سے 1000 درجے بہتر ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان لڑکوں کو مسترد کر کے بدترین گناہ کی مرتکب ہو رہی تھیں۔ وہ خود کو گناہ کا بہت آسان ہدف بنا رہی تھیں۔ ایسے میں گمراہی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اب وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ مستقبل میں وہ یہ کہانی لکھ سکتا ہے۔ اس نے زیر قلم کہانی پر دھیان دیا، ذہن سے بوجھ ہٹ گیا۔ اب قلم بڑی روانی سے چل رہا تھا۔